السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں مسئلہ کا عنوان ہے کہ کیا کوئی صاحب قرآن پاک کی اگر قسم کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے؟ قرآن کی قسم کھانا از روئے شرع اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کوئی صاحب قرآن کی قسم کھانا چاہے تو کیا اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، کھا سکتے ہیں یا نہیں کھانا چاہیے؟ اور اگر کوئی قرآن کی قسم کھا لے اور قسم توڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کفارے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ بنے رہیں، انشاءاللہ فل ویڈیو واچ کریں، غور سے سنیں گے، دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ واضح ہوگا، پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں مسئلے کی جواب کی اور جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اولاً تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی صاحب قرآن کی قسم کھا لے تو قسم واقع ہو جاتی ہے، یعنی قسم ہو جاتی ہے، منعقد ہو جاتی ہے، اور قسم اگر کھا لی ہے تو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ مثلاً کسی نے قرآن پاک کی قسم کھا لی کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، تو اب اس کام کو ضرور کرنا چاہیے، کس لیے کہ قسم واقع ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی قسم کھانے کے بعد قرآن پاک کی قسم کو توڑ دے، چھوڑ دے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کے لیے کفارہ ہے؟ اور کفارہ ہے تو کیا ہے؟ تو جان لیجئے کہ قرآن کی قسم اگر کھانے کے بعد قسم پورا کرنے کے بجائے قسم کو توڑ دے یا چھوڑ دے تو اس کا حکم یہ ہے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارہ یہ ہے کہ قرآن کی قسم کھانے کے بعد قرآن کی قسم کھا لی، قسم کو پورا نہ کرے، توڑ اور چھوڑ دے تو کفارہ ادا کرے گا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ کم سے کم 10 دنوں تک 2 وقت کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا پڑے گا۔ 10 دنوں تک 2 ٹائم کر کے کھانا کھلانا پڑے گا 10 مسکینوں کو۔ لیکن اگر کوئی صاحب اس کے بجائے اگر صدقۃ الفطر کی صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے، جو کوانٹیٹی ہے، اس کے بقدر اگر گیہوں، دال، چاول یا روپے اگر 10 مسکینوں کو ادا کر دے تو بھی جو ہے نا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو نہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ صدقۃ الفطر کے برابر جو ہے دینے کی حیثیت، بساط، طاقت ہے، تو اب اس صورت میں 3 روزے رکھ لے، اس سے جو ہے نا قسم کا کفارہ مکمل اور ادا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور شریعت پر کما حقہ جمنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔